مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا باریدہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی، اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے، جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دساں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دساں، اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے ہوں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دساں۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، سینگ آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔ آپ حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا، دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو سو جا، تو نیند پوری کر، نیند پوری کر۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے۔
وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ۔ سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا؟ وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی نے کوئی کب نہیں، سوائے لوکاں نوں وہمی کرن دے۔ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرن نوں دل نہیں کردا انہاں سارے نوں جادو ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی؟ خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے۔ مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے۔ مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر 2-4 حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ ہے نا، آپ کو خواب آئی تھی تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے۔ مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی
بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے، وہ شہادت کی موت ماننے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا۔ آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے، مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا۔ میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں، آپ نے مشکوک نہ ہو جانا ہنس کے۔ دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پچھاں ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں، جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش، میں یوں کر کے پیش کروں گا، حضور ہے ہی آپ کی، جدو منگ سے میں پیش کرے ساں۔ میرے عزیز، جنگ احد میں نا کفار نے ایک سنے اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک کی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ انہوں کو چنگی خبر لب دے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی۔ تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے۔ تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئی، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے۔ لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں، حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا اود پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے، تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط، ایک لفظ لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں، کہنے مینوں چاہ بڑا سی، منڈے دی شادی سی تے مینوں، میرا خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی، کہندے نہیں نا تسی، مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو، عقیدے ہی ہوتے ہیں، جتنا مرضی چاہ ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے۔ ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو، یہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے۔ جتنا مرضی چاہ ہو، جتنی مرضی محبت ہو، عقیدہ ہو نا مضبوط، طاقتور ہو، شریعت نہیں بھولتی بندے کو۔ میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں، پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی گھورنا، مینوں گل ہی انج دی،
شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے بیٹے کی شادی پہ، پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ ایک صحابیہ ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش سلامت رہتا ہے؟ بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے، ساری رات نہیں نیند آتی، حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا، لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی۔ اور بیٹا چلا ہی جائے، شہید ہی ہو جائے۔ تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا، تصدیق کرنے آئیں۔ جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں، پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے، پورے طور پر وہ با پردہ ہیں، آئی ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے؟ تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، برقع پہننے کا۔ یعنی بیٹا چلا گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقیدے ہوں مضبوط، نظریات ہوں تازہ، تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے۔ ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی باپردہ ہیں؟ تو جناب ام خلاد اس وقت کے جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، دکھ تازہ ہے، زخم ہرا بھرا ہے، لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگیں، اور میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں نہ گئی۔ ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے، ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے، بیٹا گیا ہے، میری حیا تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا، زندگی نظریاتی گزاریں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے، اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ گئی۔ نظر لگ جاتی ہے لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہو جائے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں۔ اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا،
کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی گیس گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی. شام کو کھانا پکانا ہے تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے. اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں, سڑک ساری خالی ہے. وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا اچانک. ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا, قافلہ آ گیا. بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ سلامت غصے ہو گئے, میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں. وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا. اس نے کہا اسے پکڑو, درخت کے ساتھ باندھو, 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک. اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے, اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے. وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے, گرمی کا موسم ہے, پیاسا. عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے, بڑے خوش ہو رہے ہیں. کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا, دن بڑا اچھا گزرا ہے, لہذا جا تجھے معاف کیا. تو تنگ آمد بجنگ آمد. جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں. جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے. تو اس بندے نے, غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی, تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں. اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے, بزدل ہے, اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں. اللہ کے بندے کدھر جائیں, علاقہ چھوڑ جائیں؟ کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا. اس نے کہا سن, سویرے تو میرے متھے لگا تھا, میں تیرے متھے لگا تھا. تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے, پر میں تیرے متھے لگا تھا, میرا بڑا برا گزرا. تو اب بتا منحوس کون ہے, میں کہ تو؟ یہ بتا. اس نے کہا مرنا تو ہے, تو سچ بول کے مرو. او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو, اتنے کمزور ہو گئے ہو. قبیلہ تھا بڑا قبیلہ, بنو نجار کا, چودھریوں کا قبیلہ, سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ, بڑے لوگوں کا قبیلہ. اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے. ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ, آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے, اب آیتیں آ گئیں, اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں, مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے, اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں, چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگی طلع البدر علیہ. اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا ہے, ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں, اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتا. پھر وہ یہ فیشن ہے. بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا 2-4 چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی. پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی, کتابیں نہیں ہو گئی, فرنیچر نیا ہو گیا, دوست نئے ہو گئے, تو مذہب وہی پرانا. اوئے ہوئے, وہ ترقی کرنی چاہیے. پھر وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے, اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آ رہی کو اتنی دلیل کوئی نہیں ملی. سبحان اللہ. ان کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی, جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی. اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی, آپ کا فیشن ہے, یہ طبیعت کا حصہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ, سادے لوگ نہیں کرتے. تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں, لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو. لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگا. یہ غریب کا حصہ ہے. لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں, امیر گھرانے سے تھی. انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا. مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں, چھوٹی بچیاں تھیں, کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں, اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا, ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں, ہم تو بڑے خاندان سے ہیں,
وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے. یہ پہلے دن سے ہی ابو جہل کم منع کرتا تھا کہ نہ پڑھو، قدر پڑھو. حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں. اور روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے. وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا. میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی. یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، اور چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے. اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل. یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب